آگے حدیث صبح شام کی جو اذکار ہیں اسی کے متعلق ہے، کہہ رہے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو هؤلاء الکلمات حین یمسی وحین یصبح، صبح شام کو آپ علیہ السلام یہ کلمات پڑھے بغیر نہیں ٹائم کر دیتے، یعنی صبح شام یہ کلمات ضرور پڑھتے تھے، وہ یہ ہے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا و آخرت دونوں میں عافیت چاہتا ہوں۔ تو دنیا و آخرت کی عافیت اگر کسی کو ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کا کیا ہے، بے تاج بادشاہ ہے، کیونکہ دنیا میں عافیت کا مطلب ہے کہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، غموں سے، دردوں سے محفوظ ہو، بدن ٹھیک ٹھاک ہو، ایمان بھی محفوظ ہو۔ آخرت میں عافیت کا مطلب یہ ہے کہ جنت ملے اور جہنم سے نجات ملے۔ تو دیکھ اس کا معنی یہ ہوا کہ نا یہ آدمی کیا ہے، کامیاب آدمی ہے، بے تاج بادشاہ ہے۔ کہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا آخرت کی عافیت مجھے ملے، چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ عافیت بھی چاہتا ہوں، عفو بھی چاہتا ہوں، فی دینی و دنیا، دین و دنیا میں، و اہلی و مالی، اہل و مال دونوں میں۔ اللہم استر عوراتی، تمام میری عورتوں کو کیا کرنا، چھپا کے رکھنا، سطروں کو، جو سطری معاملے ہیں نا عورت سے متعلقہ، تمام چیزوں میں کیا کرنا، جس میں آدمی کو کیا ہو، شرم ہو، عار ہو، وہ محفوظ رکھنا۔ وآمن روعاتی، اور جو چیزیں ڈر کی ہے نا اس سے مجھے امن دے۔ روعات کا کیا معنی ہے، جن چیز سے آدمی کو ڈر لگتا ہے، اندیشے آتے ہیں نا، اس سے مجھے بچا۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، پیچھے سے آگے سے مجھے بچانا، وعن یمین وعن شمال، دائیں بائیں سے، ومن فوقی، اور اوپر سے، وعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور نیچے سے ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے، غرق ہونے سے، دھسنے سے بچا، یعنی الخسف۔ رواہ ابو داؤد۔ تو کلمات یوں پڑھ لے، اللہم انی اسألک العافیت سے لے کر آخر تک پڑھ لیو کہ وعوذ بعظمتک من ان اغتال من تحتی، یہاں تک پڑھ لے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح، جو آدمی صبح کو یہ کلمات پڑھے کہ اللہم اصبحنا نشہدک ونشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ جب یہ کلمات پڑھ لینا تو الا غفر اللہ له ما اصابہ فی یومہ ذلک من ذنب، اس دن جو گناہ سے ہو گئے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ وَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي، اگر شام کو یہ پڑھ لے غفر اللہ له ما اصابہ فی تلک اللیلہ من ذنب، اس رات اس سے جو گناہ ہوا وہ غلطی وہ معاف ہو جائے گی۔ رواه الترمذی وابو داود وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان سے روایت کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح شام کو یہ کلمات پڑھے نا، یا صرف شام کو کیا کرے، صبح شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرے روزانہ، وہی کلمات ہے رضویت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے راضی کر دے گا، ثواب مل جائے گا، جنتی ہوگا۔ تو یہی بات کر رہے کہ ما من عبد مسلم یقول اذا امسا و اذا اصبح ثلاثا رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی الا كان حقا علی اللہ ان یرزیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سے راضی کرے گا۔ رواه احمد والترمذی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام، حذیفہ سے کہتے کہ جب پیغمبر سونے کے ارادہ کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے، تو وضع ید تحت رأسی، سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر، ثم قال، پھر کلمات پڑھتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، یہی کہہ دے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، تو او کے ساتھ آیا نا کہ او تبعث عبادک۔ رواہ الترمذی ورواہ احمد عن البراء۔ وعن حفصة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يرقد وضع يده تحت اليمنى، وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول، حفصہ سے کہہ رہے تھے کہ پیغمبر سے جو سو جاتے تھے نا، ہاتھ وغیرہ نیچے رکھ کر سرانے، ثم يقول، پھر یہ پڑھتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، ثلاث مرات، تین مرتبہ پڑھتے تھے۔ رواہ ابو داود۔
وعن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند مسجد، علی سے فرماتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت لیٹتے وقت یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت تکشف المغرم والمأثم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك۔ تو لیٹتے وقت یہ کلمات بھی پڑھ دیتے، رواہ ابو داؤد۔ کیا منع ہے ان کلمات کا؟ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے عظیم ذات کے ذریعے اور آپ کی پوری کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کے قبضے میں ہے۔ آخذ بناصیتہ کا کیا منع ہے کہ قبضے میں؟ یہ اللہ آپ کھولنے والے ہیں، کھولتے ہیں۔ تکشف المغرم، دین آپ دور کرتا ہے، دور کرتے ہیں آپ دین کو، کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ والمأثم، گناہ کو۔ اللہم اے اللہ لا یہزم جندک، آپ کے لشکر کو، آپ کے حزب کو شکست نہیں ہوتی اور آپ کی وعدے میں مخالفت نہیں ہوتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، آپ کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو نہ ضرر دینا چاہیں نا تو کوئی پیدا دینے والا یا طاقت والا پیدا نہیں دے سکتا۔ وعن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين یوی الى فراشہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی لیٹتے وقت کی کلمات پڑھی وہ یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات کتنی مرتبہ پڑھے؟ 3 مرات، 3 مرتبہ۔ غفر اللہ له ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر، اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے اگر سمندر کی جاگ کے برابر ہوئے۔ او عدد رمل عالج، یا عالج ٹیلے کی جو کیا ہے کنکریزیں ہیں، سنکریزیں ہیں، کنکریا ہے، ریت ہے، اسی کے بقدر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو معاف ہو جائے گے۔ او عدد ورق الشجر، یہ دنیا کی جو کیا ہے درخت ہے اس میں جو پتے ہیں اتنی تعداد میں بھی اگر گناہ کی ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ او عدد ایام دنیا، دنیا کے جتنے دن گزرے ہیں یا آگے آئیں گے ان کی بتعداد اگر اس نے گناہ کیے ہونا وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اتنا ہم کلمہ ہے، رواہ ترمذی قال حدیث غریب، آسان ہے، بس ہے اتنا پڑھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ۔ وعن شداد ابن اوس قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: ما من مسلم یأخذ مسجعہ بقراءۃ سورۃ من کتاب اللہ، جو آدمی قرآن کریم کی کسی سورت کو پڑھتے سوتے وقت پڑھ لینا تو الا وکل اللہ بہ ملکا، تو اللہ اس پر حفاظت وغیرہ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ فلا یقرب شیئا یؤذیہ، ایسی چیز سے بچائے گا اسے جو ضرر دینے والا ہونا، ضرر دینے والی چیز سے محفوظ ہوگا۔ حتی یحب متی حب، ہاں جب یہ اٹھ جائے نا تو اس وقت وہ فرشتہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے۔ رواہ ترمذی۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خلتان، 2 خصلتیں ہیں، لا یحصیہما رجل مسلم، جو بھی مسلمان اس میں محفوظ کرے گا، اس پر عمل کرے گا اور پابندی سے پڑھے گا، الا دخل الجنہ، جنت جائے گا۔ اور جو 2 خصلتیں ہیں نا، علاوہ یسیر، آسان بھی ہے، اتنی مشکل نہیں۔ وہ من یعمل بہما قلیل، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا نا تو تھوڑی بھی ہے، وہ تھوڑی خصلت ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ وہ ہے کیا یار؟ بتاؤ آگے۔ وہ یہ ہے: یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمدہ 10 ویکبر 10، کہ فرض نماز کے بعد اگر سنت نہ ہو یا سنت وہ پڑھ کے اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے روزانہ تو جنتی ہوگا۔ قول تو عبداللہ سے کہتے کہ فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد بیدی، پیغمبر سے بھی ہاتھوں اور پوروں سے شمار کر کے پڑھ رہے تھے۔ قول فرمائے کہ فتلک 50، کہ یہ کیا ہے؟ 50، یومیت فی اللسان، زبان میں کیا ہے؟ 100 ہے، و1500 فی المیزان، لیکن میزان میں کیا ہے؟ 1500 ہے، کیونکہ ہر نیکی 10 سے بدلتی ہے۔ وَإِذَا خَزَمَ، جو اسی طرح اگر کوئی لیٹ جائے گا نا، دوسری خصلت یہ ہے کہ یسبحہ ویکبرہ ویحمدہ 100، کہ 100 مرتبہ کیا کرے؟ تسبیح کرے۔ کیا معنی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 ہے نا،
مئتن 100 ہے، فتلک مئتن باللسان، زبان سے تو 100 ہے، وہ الفن فی المیزان ہے لیکن ترازو میں 1000 ہے، کیونکہ 10 کو 100 میں ضرب دو تو 1000 نیکیاں بن جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے یہ، اگر کوئی ایسا کرے گا نا تو فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ أَلْفَ 2500 سیئہ، کون ایسا آدمی ہے جو رات و دن میں 24 گھنٹے میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ نہیں کرتا نا کوئی بھی تو 2500 گناہ نہیں کرتا، تو اگر کرتا ہے نا ان سے معاف ہو جائے گی، دیکھیں 2500 نیکی آپ کو مل جائے گی۔ قول فرمائے کہ وَكَيْفَ لَا نُسِيَّ، کیسے ہم قول صحابہ نے کہ وَكَيْفَ لَا نُسِيَّ، کیسے اس پر عمل نہیں کریں گے، آج کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ قول پھر فرمائے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا نا، تم لوگ کہتے کہ ہم عمل کریں گے لیکن شیطان منحوس کسی کو عمل نہیں کرنے دیتا، وہ کیا کرتا ہے، یہ اتحادکم الشیطان، تو میں سے کسی کے پاس شیطان آ جاتے، وہ بھی صلاۃ نماز میں ہوتے ہیں نا، پھر یقول اس کو کہتے ہیں اذکر کرا اذکر کرا اذکر کرا، یار فلاں کام یاد کرو، یار تو کام نہ کر چکا وہ کام کرو نا، جب سلام پھیرتا ہے فوراً جاتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ کوئی مانگتے نہ کچھ مانگتے ہیں، نہ ذکر کرتے، فوراً چلا جاتا ہے، حتی الفتلا، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو نماز کی ہی پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات کہ میں نے کتنے رکعت پڑھی، ولعل اللہ فعل، ممکن ہے نہ کر پائے۔ اسی طرح سوتے وقت جب آدمی لیٹ جائے، ویتی فی مزہ، شیطان اس وقت آتا ہے، فلا یزال ینومی، ہو سلا دیتا ہے، حتی ینام، سو جاتا ہے اور یہ نہیں کر پاتا، 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ رواه الترمذي وابو داود والنسائي، وفي رواية ابو داود قال خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم، وكذا في روايته بعد قوله و1500 في الميزان، قال ويكبر 34 اذا اخذ مجه، ويحمد 33 ويسبح 33، وفي اكثر النسخ المسابيح من عبد الله بن عمر۔ یا پر عمر بن عاص کا لفظ آیا ہے نا، اکثر نسخوں میں عبداللہ بن عمر بھی آئے ہیں، تو دی کہ حضرات محترم کہ یہ کلمات کیا کرے آدمی بس 2 جگہوں پر یاد رکھے، ایک تو فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرے، سنتوں کے بعد، تو 5 وقت تو یہ ہو گیا نا، تو دیکھیے 10 مرتبہ 10 مرتبہ 10 مرتبہ یوں بھی کر سکتا ہے، 10 مرتبہ 10 مرتبہ کتنے ہو گئے، 30، پھر آگے کیا کر لو 30، پھر آگے کیا کر لو 30، پھر آگے کیا کر لو 30، تو ہر نماز کے بعد جب آپ 10 مرتبہ پڑھو گے تو یہ 30 ہو گیا نا ایک نماز کے بعد، دوسری ملا دو 60، پھر کیا کر دو 2 نمازیں تو ہو گئی نا، پھر 30 ملا دو 90، پھر 30 ملا دو 120، پھر 30 ملا دو 150، تو 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ پڑھو گے نا تو ایک تو 150 ہو گیا نا، اور لیٹتے ہوئے کیا کرو 100 مرتبہ پڑھو، 33 33 34، تو 100، تو کتنے ہو گئے یہ 100 ہو گئے، اس کا جو ثواب ہے وہ 1500 مل جاتے ہیں نا، اور اس کا جو ثواب ہے یہ کیا ملتا ہے تقریباً 100 ہے نا، تو 100 کو ضرب دو 1000 ہو گیا، اور وہ کتنا ہو گیا 1500 1000 ملاؤ 2500، یہ 2500 نیکیاں بھی آپ کو ملے گی اور جنت بھی۔ وعن عبد الله بن غنام قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، من قال حين يصبح، جو آدمی صبح کو یہ کلمات پڑھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، جب آدمی یہ کلمات صبح کو پڑھے گا نا تو فقد ادى شکر یومہ، وہ اس نے دن کا شکر ادا کیا۔ ومن قال مثل ذلك حين يمسي، جو شام کو یہ کلمات پڑھے گا فقد ادى شکر لیلته، اس نے رات کا شکریہ ادا کیا، رواه ابو داود۔ وعن ابي هريره رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات پڑھتے تھے دعوا الى فراشه، لیٹتے وقت وہ یہ کلمات ہیں، اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر۔ یہ کلمات پیغمبر علیہ السلام پڑھتے تھے لیٹتے ہو، تو یہ بھی اپنے لیے کیا کر دے لکھ دے، اسی طرح سے کاپی وغیرہ پر لکھ کر دوسروں کو کیا کر دے بانٹتے فوٹو اسٹیٹ کر گئے، رواه ابو داود ترمذی و ابن ماجہ، رواه مسلم اختلاف یسیر،
کیا معنی ہے؟ یہ آسمانوں کے رب، زمینوں کے رب ہے، ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، گٹھلیوں اور دانوں کے پھاڑنے والے، کہ یہ گٹھلیاں دانے جب زمین میں ہم کیا کرتے، کاشت کرتے ہیں، یہ اندر جاتی ہیں تو پھٹ جاتی، پھر اس سے درخت نکلتے، فصل نکلتی ہے۔ تورات و انجیل قرآن کے نازل کرنے والے، میں پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کے شر سے جو آپ کے قبضے میں ہے۔ انت الاول، آپ پہلے سے ہیں اے اللہ، فلیس قبلک شیء، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آپ ازلی ذات ہے۔ وانت الاخر، آپ ابدی ذات ہے، آپ سب سے آخر میں بھی رہیں گے۔ فلیس بعدک شیء، آپ کے بعد کچھ دنیا کا نظام نہیں رہے گا، صرف آخرت ہوگی، بس جنت و جہنم۔ وانت الظاہر، آپ غالب ہے، فلیس فوقک شیء، آپ سے کوئی غالب چیز نہیں ہو سکتی، آپ پر اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وانت الباطن، اور آپ ذات کے اعتبار سے کیا ہے، باطن ہے، آپ کی کنہ ذات کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ فلیس دونک شیء، آپ سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کا احاطہ کر سکے، کچھ بے سنی، آپ سے زیادہ ابتن چیز کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز کی کنہ ذات معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اقض عنی دین، میرا دین ادا کر، اور مجھے فقر سے کیا کر دے، نجات دے، یہ معنی اس کا ہوگا۔ آگے روایت وانا بالازہر الانماری، ابو زہر انمری بھی لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعہ، جیم کے نیچے زیر مضجع، مضجع، مسجد، مضرب، مفعل کی وزن پر ہے۔ اذا اخذ مضجع من الجولات کو، رات کو پیمبر سے لڑتے تھے، قولی کلمات پڑھتے تھے، بسم اللہ وضعت جنبی للہ، اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک ریحانی واجعل لی فی الندی الاعلی، رواہ ابو داؤد۔ کیا مطلب ان کلمات کا، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما اور میرے شیطان کو ذلیل کر دے، واخسأ شیطانی کا کیا میرے شیطان کو ذلیل کر دے، وفک ریحانی، میری گردن کو آزاد کر دے، واجعلنی فی الندی الاعلی، اور اونچی مجلس میں مجھے کر دے، یعنی ملأ اعلیٰ میں اور نیک لوگوں کی مجلس میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مسجعا من اللیل، جب رات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، کلمات بھی پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل، الحمدللہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء و ملیکا و الہ کل شیء اعوذ بک من النار، رواہ ابو داؤد۔ کیا معنی ہو گیا اس کا، کہ اللہ کا شکر ہے جو میرے لیے کافی ہو گئے، وہ آوانی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، جس نے مجھ پر فضل کر کے، احسان کر کے زیادہ دیا، فابزل، منا مکمل کیا، والذی اعطانی فاجزل، اس نے مجھے دیا اور زیادہ دیا، اجزل منا زیادہ دینا، اجر جزیل اسی سے نکلا ہے۔ وعن بريدة قال، بريدة سكت شكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، ایک مرتبہ خالد بن ولید سے نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، بخوابی ہے مجھے، یعنی بخوابی کی بیماری مجھے لگی، عرق منا جاگنے کی بیماری، بخوابی۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ویت الی فراشک، جب لیٹنا چاہو نا، جس وقت لیٹنا چاہو، بقولی کلمات پڑھو، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت، کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا، ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت، بس یہ کلمات۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث ليس اسناده بالقوي، والحکیم بن ازہر راوی جو ہے نا، ابن زہر راوی، قد ترک حدیث و بعض اہل الحدیث، بعض علماء نے اس کی حدیث کو چھوڑا ہے۔ اب یہاں پر معنی دیکھیں اس کا کیا معنی، اللہ رب السماوات السبع، سات آسمانوں کے رب، وما الظلت، اور ان چیزوں کے رب جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہے، سایہ کا کیا معنی ہے، آسمان کے نیچے ہیں، ورب الارضین، زمینوں کے رب، وما قلت، جو چیزیں زمین نے اٹھائی ہے، یعنی زمین پر ہے، شیطانوں کے رب، جنہوں نے جن چیزوں کو گمراہ کیا انسانوں کو، ان کے رب، میرے لیے پڑوسی ہو جا، کن لی جار کا کیا معنی ہے، یعنی مجھے نجات دے، پناہ دے تمہاری تمام مخلوق کے شر سے، کہ کوئی مجھ پر کیا کرے، افراط کرے، ظلم کرے، او ایبغی، یا مجھ پر ظلم کرے، سرکشی کرے، عز جارکا، آپ کی پناہ تو بہت بڑی ہے، وجل ثناؤک، کی ثنا کیا ہے، بہت عظیم ہے، جلیل ہے۔ الفصل الثالث عن ابی مالک
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح احدکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اذا اصبح احدکم، جب صبح ہونا فلیقل، تو کوئی اگر کہنا چاہیے کلمات کہتے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونسره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك رواه أبو داود. کیا معنی؟ اگر کوئی صبح ہو جائے نا تو پھر یہ کلمات پڑھے کہ اللہ میں اس دن کا خیر چاہتا ہوں، فتح ہو اس کی ظفر، اس کی ظفریابی، نصر ہو اس کی مدد، نور اس کی روشنی دشمن کے خلاف، و برکت اس کی برکت اور اس کی ہدایت، اور اس میں جو شر وغیرہ ہیں ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. بس عام زبان میں بھی مانگ سکتے یار دنیا کی جتنے ایام میرے لیے طے ہیں نا، میری زندگی ہے، سب میں مجھے نصرت، فتح، نور، برکت، ہدایت عطا فرما، اور شرور سے، فتن سے، بلاؤں سے بچا. اور عبد الرحمن بن بکر تقول قلت لابی، من ابا جان سے ایک مرتبہ عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ یا ابتی اسمک تقول کل غدات، ہر صبح تم یہ پڑھتے ہو کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، تکرر ثلاثا حين تصبح، صبح بھی 3 مرتبہ پڑھتے ہو، ثلاثا حين تمسی، شام کو بھی پڑھتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ قال فرمایا فقال یا بنی، اے بیٹی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن، پیغمبر اسلام بھی صبح شام ایسا پڑھتے تھے 3 مرتبہ. فانا احب ان استن بسنته، میں پیغمبر سے کی اقتداء کرنا چاہتا ہوں، اس کی سنت پر چلنا چاہتا ہوں، اس لیے سفر کیا کرتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. رواہ ابو داؤد. تو اللہ معافی پہ بدنی کا کیا معنی؟ کہ اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، میرے کان میں، میری آنکھ میں، نے تمام بدن کو کیا کر دے، عافیت سے رکھے. عن عبداللہ بن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال، جب شام صبح ہوتی نا یہ کلمات پڑھتے تھے اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. ذكره النووي في كتاب الأذكار، کتاب الأذكار ایک کتاب نووی سے کی، اس میں ذکر کیا ہے بروایت ابن سینی کی روایت سے. یہ نووی کا لفظ آپ الف کے ساتھ بھی پڑھ سے، دو واو کے درمیان الف لائے نووی، اور اس کی بارے پڑھ سے نووی. وعن عبد الرحمن بن ابزا، عبد الرحمن بن ابزا سے کہتے ہیں، بکری کو نہیں کہتے، ابزے کا لفظ یہ نام ہے. قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اصبح اصبحنا على الفطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یعنی صبح کوئی پڑھے کلمات پڑھتے کہ شکر ہے ہم فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، دین محمد پر، اور دین ابراہیم پر، جو کیا ہے یکسو دین ہے شرک وغیرہ سے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے بلکہ پکے موحد تھے. رواہ احمد والدارمی.